بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں زنیر انبر اور آج ہم بات کریں گے ملازمین کے ساتھ برتاؤ یا سلوک کے حوالے سے. دین اسلام ایک مکمل اور فطری دین ہے. اس میں کسی بھی شخص کی زندگی میں جس جگہ جس شخص سے اس کا واسطہ پڑتا ہے اس کے حقوق کیا ہیں اس کو اس سے بے خبر نہیں رکھا گیا. یعنی ہر شخص کا حق اور اس کا فرض کسی بھی حیثیت سے اس کے اوپر واضح کر دیا گیا. اور ظاہر ہے کہ ہمارا جو کسب معاش ہے، ہمارا جو ارننگ کا ایک سورس ہے، بہت سے لوگ بزنس کرتے ہیں اور بہت سے لوگ ملازمت اختیار کرتے ہیں. یعنی کسی نہ کسی کے پاس وہ ملازمت کرتے ہیں اور اس ملازمت کے جو اپنی ایفرٹس وہاں پہ لگاتے ہیں، جو اپنی سکلز وہاں پر وہ دکھاتے ہیں، جو ٹائم دیتے ہیں، اس کے عوض ان کو ایک طے شدہ رقم جس کو ہمارے ہاں تنخواہ یا ویجز کہا جاتا ہے وہ دی جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمارے ماتحت ہیں، سبارڈینیٹ ہیں، جن کے ہم حاکم ہیں یا جن کے اس لمحے ہم مالک ہیں، مالک اس سینس میں کہ ہم باس ہیں، ان کے حقوق متعین کر دی کہ انفیکٹ دونوں کی سائڈ سے حقوق ہیں. لیکن ابھی ہم بات کر رہے ہیں ملازمین کے حقوق کے حوالے سے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حاکم کو، ایک مالک کو ملازم سے حسن سلوک کرنے کی بہت تلقین کی، اور اس میں ایک سب سے بڑا جو اس کا حق ہے وہ ہے اس کی اجرت بر وقت مل جانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مزدور کو اس کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دی جائے. اب یہ محاوراتن ہے کہ جسٹ ان کیس جتنی دیر میں کوئی محنت کرتا ہے اور اس کی محنت کے آثار اس کی باڈی پہ نظر آتے ہیں، وہ ٹائرڈ ہو جاتا ہے یا وہ سویٹنس اس کو ہو جاتی ہے، اس سینس میں کہا جا رہا ہے کہ اتنا بھی وقت نہیں لگنا چاہیے کہ اس کو اجرت اس کی ادا کر دی جائے. اب ہمارے ہاں جو ایک کلچر ہے منتھلی بیسس پہ ہوتا ہے، کئی جگہوں پہ ویکلی بیسس پہ ہوتا ہے، کنٹری ٹو کنٹری، پلیس ٹو پلیس ویری بھی کرتا ہے. کئی جگہوں پر عمومی طور پر 1 مہینے کے بعد تنخواہ دی جاتی ہے. اب فی زمانہ نظر ہی آ رہا ہے کہ بعض جگہوں پر وہ 1 مہینے بعد بھی اس مزدور کو یا اس امپلائی کو تنخواہ نہیں مل رہی. وہ بیچارہ بے بس ہے، مجبور ہے کہ اگر وہ زیادہ تقاضا کرے گا تو اس کو نوکری سے برطرف کر دیا جائے گا. اب ہر مہینے بل تو آ رہا ہے، بل تو ڈیلے نہیں ہو رہا، خرچے بھی ہیں، گروسری بھی ہے، بچوں کی فیس بھی ہے، علاج معالجے کے اخراجات بھی ہیں. تو سب سے بڑی بات اس وقت یہ یاد رکھنی ہے جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں کہ اس کی اجرت اس کو بر وقت ادا کی جائے. یہ بہت واقعی سینسیٹیو ایشو ہے کہ آپ کے گھر میں جو ورکرز ہیں، چاہے وہ ملازمین مطلب آپ کے گھر میں میڈز ہیں یا وہ آپ کے ڈرائیورز ہیں، وہ ہوتا کیا ہے کہ وہ آپ کی بات کسی فیملی ممبر دوسرے کو، ان لاز ہو سکتے ہیں، دوسرے رشتہ دار ہو سکتے ہیں، ان کو بھی پہنچا سکتے ہیں، آپ کے محلے والوں سے، آپ کے کولیگ سے بھی شیئر کر سکتے ہیں. اس میں دیکھیں ایک تو ان کو بھی امانت داری کرنی چاہیے کیونکہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ بات یا مجلسیں بھی امانتوں کے ساتھ ہیں. حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے چغل خور اس کو کہا گیا ہے جو ایک جگہ سے بات سنتا ہے اور دوسری جگہ جا کر اس کو بتا دیتا ہے. یہ ان لوگوں کے لیے بھی بہت بری ہے جو ملازمین ہیں، ایک جگہ کی بات دوسری جگہ کرنا. دوسرا، ہمیں خود بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ ان لوگوں کو یہ یقین رکھ لیں، آپ ازیوم کر لیں کہ وہ یہ بات جا کر کہیں نہ کہیں کرے گا. اور دوسرا بڑی دلچسپ بات ہے، ہماری ایک پرنسپل اسکول میں جب ہم جاب کرتے تھے کالج میں، تو کہا کرتی تھی کہ جو مجھے آ کر کسی کی بات بتا رہی ہے وہ میری بات بھی ضرور جا کر ان کو بتائے گی. تو یہ بھی ایک بڑی بات ہے. ہم اس وقت تو بڑا انجوائے کر لیتے ہیں کہ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ یہ رپورٹنگ کر رہا ہے ایک بندہ، ہمیں خبریں مل رہی ہیں اس سے، مگر ہم اس لمحے یہ نہیں سوچتے کہ وہ رپورٹر ہی ہے، اس کا تو کام ہی ادھر کی خبر ادھر دینا ہے، تو وہ آپ کی خبریں بھی وہاں تک پہنچائے گا. کوشش کریے ان کے سامنے یہ بات نہ کی جائے، اور اگر ہم اس کی جگہ پر ہیں تو ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے. دیکھیں اس میں عزت بھی کم ہوتی ہے، ٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے. ایک دفعہ اگر کسی نے میری بات کسی اور تک پہنچا دی ہے تو پھر obviously پھر میں اس کے ساتھ کام کرنا یا اس سے معاملات کرنا یا اس سے سلوک کرنا، obviously انسان محتاط ہو جاتا ہے، پھر اس پہ وہ ٹرسٹ بھی نہیں کرتا. اور جو بات اپنے تک ہی رکھتا ہے اس کی عزت بھی رہتی ہے، لوگ اس پر بھروسہ بھی کرتے ہیں. دونوں فریقین کو خیال رکھنا چاہیے کہ ہم بھی بلا وجہ ایسی بات نہ کریں کہ جو دوسرے تک پہنچ جائے تو ہمیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے، اور سننے والے کو بھی چاہیے کہ وہ بات کو سن کر وہیں پر ختم کر دے، کیونکہ لگائی بجھائی کرنا یا ادھر کی بات ادھر پہنچانا درست نہیں. ہمارے دین میں معاف کر دینا، درگزر کرنا پسندیدہ ہے، مگر اس میں دیکھنا ہوتا ہے کہ آیا اس سے غلطی سے، کسی اس کی کمزوری سے، کسی اس کی ضرورت کی وجہ سے ایسا ہوا ہے یا عادتاً ہوا ہے. ایک دفعہ معاف کر دینا
ویل اگین یہ بہت سینسیٹیو ایشو ہے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ بندہ اتنا کرپٹ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ جب آپ اس کو معاف کر دیتے تو اگلی دفعہ وہ اس سے بھی زیادہ کہتے ہیں نا لمبا ہاتھ مارتا ہے. تو یہ آپ کو اس میں ذرا سا جج کرنا پڑے گا, دیکھنا پڑے گا. یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس کو دین اینڈ دیئر فیصلہ کیا جا سکتا ہے سچویشن کو دیکھ کر. بہت سے ایسے قوانین ہیں, بہت سے ایسے معاملات ہیں جس میں وقت کی نزاکت کو اس نے کیا ہیرا پھیری کی, اس کا ریزن کیا تھا, محرک کیا تھا, اس کو تھوڑا سا اس کے کیس کو اسٹڈی کر کے اس کے اگر اس کو آپ برطرف کرنا چاہیں آپ حق بجانب ہوں گے کہ اگر آپ ظلم آپ کی طرف سے کنسیڈر نہیں کیا جائے گا. دیکھا اس نے بددیانتی کیا, لیکن ایک دفعہ اگر آپ وارن کر سکتے ہیں, مہلت دے سکتے ہیں, ایک دفعہ معاف کر سکتے ہیں, پھر اس کو انڈر آبزرویشن رکھ سکتے ہیں, یقیناً تو اچھی بات ہے. دین اسلام میں تو یہ بتایا ہے نا کہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے, غلطیاں ہو جاتی ہیں, ماحول کا اثر ہو جاتا ہے, کبھی انسان لالچ میں آ جاتا ہے, کبھی بہک جاتا ہے. اگر اس کو وارن کر کے تنبیہ کر کے موقع دے دیا جائے تو اچھی بات ہے, نہیں بھی دیں گے تو آپ گناہ گار نہیں ہوں گے. بہرحال اس نے غلطی کی تھی, زیادتی کی تھی, آپ کا حق ہے, اب آپ اس پہ ٹرسٹ کریں یا نہ کریں. یہ بڑی اہم بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین جس کی ہمیں تعلیم عطا فرمائی اس میں ایک وصف ہے ہمارا بحیثیت مسلمان ہم سب کا کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, کہ آپ ایک ایسا معاشرہ ڈیولپ کریں جہاں ہر شخص نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کا سپورٹر بن جائے, معاون بن جائے, اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں رکاوٹ بن جائے. اسی طرح سے جو حکم دیا گیا کہ ہم بہترین امت ہیں, کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, تم تو بہترین امت اس لیے ہو کہ تمہارا یہ وصف ہے, تمہاری یہ کوالٹی ہے, تمہارا یہ حسن ہے کہ تم نیکی کی دعوت دیتے ہو یا حکم دیتے ہو, جس کو آپ کہتے ہیں نا امر بالمعروف. امر بالمعروف کہتے ہیں نیکی کا حکم دینا, نہیں عن المنکر کہتے ہیں برائی سے روکنا. تو جس کے پاس پاور ہے, اتھارٹی ہے, دیکھیے عام انسان دوسرے کو فورس نہیں کر سکتا, لیکن آپ کو پتا ہے کہ آپ باس ہیں, آپ جو کام کہتے ہیں وہ بھی تو وہ آپ کا امپلائی کرتا ہے نا. تو اگر آپ اس کو نماز کی رغبت دیں تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے, یہ اچھی ہی بات ہے, یہ اس کے لیے بھی اچھی ہے اور آپ کے لیے بھی اچھی ہے. اب وہ دل سے پڑھتا ہے یا صرف آپ کے حکم کی ڈر سے وہ پڑھ لیتا ہے, یہ اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے. دوسری بات یہ کہ ایسے بھی ہم نے کیسز دیکھے ہیں کہ پہلے تو وہ ڈر سے ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی باس دیکھتے ہیں, نوٹ کرتے ہیں, لیکن آہستہ آہستہ وہ کنیکٹ ہو ہی جاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے, ان کا ایک رابطہ بن ہی جاتا ہے. تو اگر آپ کے پاس یہ اتھارٹی ہے اور آپ کہتے ہیں, یقیناً آپ, یہ اچھی بات ہے, مطلب اس پہ واجب نہیں ہے کہ وہ یہ کہے, لیکن بحیثیت ایک مسلمان امت کی یہ ذمہ داری ضرور ہے کہ ان میں سے ایسے فریق ہونے چاہیے جس کے پاس اتھارٹی یا پاور ہے کہ وہ برائی سے روکے اور نیکی کی دعوت دے. یہ بہت اچھی بات ہے. اکثر جگہوں پہ نماز کے لیے بریکس دیے جاتے ہیں آفیسز میں, اب وہاں پر بریکس میں لوگ چلے جاتے ہیں, اب وہ ٹائم وہاں ضائع کر لیتے ہیں, اسموکنگ کر کے آ جاتے ہیں, مگر نماز ادا کر کے نہیں آتے. ایسے ہمارے ہاں جمعے کی نماز کا جو بریک ملتا ہے وہ چاہتے تو ہیں کہ ان کو جمعے کی نماز کا وقت ملے, لیکن اس میں سے کتنے ہیں جو نماز کی ایفرٹ کرتے ہیں اور کتنے ہیں جو صرف اس ٹائم کو غفلت میں گزار دیتے ہیں, ضائع کر دیتے ہیں. اگین یہ ایک بندے کا اور اس کا رب کا معاملہ ہے, ایک باس کے اوپر یہ لازم تو نہیں ہے, مگر اگر بحیثیت مسلمان ہم دیکھتے ہیں تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے. اور کیا ہی اچھا ہے کہ اگر اس کے حکم کی وجہ سے لوگ نماز کی طرف آ جائیں گے اور انشاءاللہ اسے بھی ثواب ملے گا اور وہ بندہ بھی خیر کے راستے پر چل نکلے گا جس کے اوپر باس نے سختی کی اور اس کو نماز کا پابند بنایا.